مفتی صاحب شہوت روکنے کی وجہ سے ذہنی توازن خراب ہونے یا ایمان خراب ہونے کا خطرہ ہے، مگر گھر میں کہ پیسے نہیں ہیں، بھیک مانگ سکتا ہوں، خودکشی سے بچنے کے لیے زنا کر لینا کیسا ہے؟ خودکشی کر لے بھائی تو۔ یہ جو اپنے آپ کو اتنا مجبور سمجھ بیٹھتے ہیں نا کہ اب مجھے عورت نہیں ملی تو میں تو مر جاؤں گا، یہ اپنے اوپر آپ نے شہوت کو مسلط کر لیا ہے۔ میں مانتا ہوں کہ نوجوان آدمی پہ شہوت بہت دماغ میں مسلط ہوتی ہے، اگر وہ حلال طریقہ نہ ملے اس کو تو بہت ساری برائیوں کی طرف جانے کا خطرہ ہوتا ہے، لیکن ایک بات خوب سمجھو، اس میں بھی بیلنس ضروری ہے۔ آپ جب اپنے آپ کو بزی کر لو مفید کاموں میں اور دماغ وہاں سے ہٹاؤ تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو 24 گھنٹے آپ کے ساتھ چپکی رہے۔ جو لوگ ہینڈ پریکٹس کرتے ہیں نا، کہتے ہیں ہمیں نیند نہیں آتی، ہم پہ شہوت مسلط ہو جاتی اور یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ او بھائی تو بستر پہ لیٹ کے سوچ کیوں رہا ہے؟ تو بستر پہ جا اس ٹائم پہ جب نیند کا شدید غلبہ ہو، شدید نیند آ رہی ہو، بستر پہ لیٹتے ہی آنکھ لگ جائے گی۔ یہ کمبخت پہلے جائے گا، لیٹے گا، پھر خیالی پلاؤ چلائے گا، پھر ٹک ٹاک پہ لڑکیوں کی ویڈیوز دیکھے گا، پھر فوش فلم دیکھے گا، پھر کہہ رہے شہوت میرے کنٹرول میں نہیں ہے، وہ میں خودکشی کر رہا ہوں۔ تو مر جا بھائی، تو کیا کہہ رہے ہیں زندہ رہے تو لوگوں کو تو زنا کر کے عورتوں کو بھی خراب کرے گا، ماحول کو خراب کرے گا۔ اب ایسا نہ ہو کہ واقعی میں مر جاؤ، مرو لیکن جاؤ سیدھا جہنم میں، کیونکہ خودکشی کرنے والا مرتے ہی کہاں جاتا ہے؟ آگ میں جاتا ہے وہ۔ تو آپ اس سے بچنے کا حل سوچو، کیوں ٹک ٹاک پہ بےہودہ چیزوں کو دیکھ رہے ہو؟ کچھ دن کے لیے موبائل کو جان چھڑاؤ، بند کر کے رکھ دو۔ دیکھو میں موبائل نا، میرا اتنا دماغ خراب ہوا ہے نا موبائل سے، اتنی کالز آتی تھی، میں اٹھاتا تھا، اس کو جواب دے رہا ہوں، اس کو جواب دے رہا ہوں، پھر کوئی صحیح طریقے سے سوال نہیں پوچھ رہا، کوئی طنز کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، میرا ہونا شروع ہوا خراب۔ پھر یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ رہا ہوں، کوئی ویڈیو میں الٹی بات کو، کوئی جھوٹا الزام کسی پہ لگا رہا ہے، کوئی کسی پہ، آدمی ڈپریشن میں جاتا ہے۔ پھر ڈالر یہاں پہنچ گیا، اب نیند اڑ گئی نا، اگلے دن دیکھا ابے اور کرنسی، اب ہم نے کہا بوریوں میں پیسے لے کے جائیں گے تھوڑے دنوں میں ہم۔ یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے، میرے ساتھ بھی ہوا۔ پھر دیکھ رہے ہیں اس نے اپنی بچی کو قتل کر دیا غربت میں، اس نے بل جلایا اور خودکشی کر لی، پھر یہ کر لی، دیکھتے دیکھتے آدمی۔ اور اچھا دوسری طرف خبر، انڈیا چاند پہ پہنچ گیا۔ انڈیا کہاں پہنچ گیا؟ پھر ایک مذہبی اسکالر کی تقریر آئے گی، وہ فلاں دائرہ اسلام سے خارج ہے، یہ سارے مولوی 2 نمبر، بس میں ہی ہوں جو ٹھیک ہوں۔ اس سے اور ڈپریشن۔ اس کا حل یہ کہ بھائی آپ بہتر ہے موبائل کو فلائٹ موڈ پہ لگاؤ، لاکر میں بند کر دو۔ بہتر تو یہ توڑ دو اس کو۔ میں توڑ اس لیے نہیں سکتا کہ مجھے سوسائٹی میں ان بھی تو رہنا ہے نا، اگر میں بالکل بند کر کے رکھ دوں مجھے پتا کیا چلے گا سوسائٹی میں ہو کیا رہا ہے؟ تو میں نے اس کا حل یہ نکالا، اس کو رکھو کمبخت کو فلائٹ موڈ پہ۔ دیکھو ابھی بھی فلائٹ موڈ پہ ہے، 20 لوگ کال کر رہے ہو کہ گالیاں دے رہے ہوں گے، مفتی صاحب فون کیوں نہیں اٹھا رہے؟ ڈپریشن دینا سیکھو۔ میں نے کیا کیا، جو ٹینشن کالز کی مجھے ہوتی تھی وہ میں نے پارسل کر دی۔ کال کرو فون بند ہوگا، 1 گھنٹے بعد دوبارہ۔ پہلے کیا ہوتا تھا، کال کرتے تھے میں فون اٹھاتا تھا، اس کی ٹینشن کون لے رہا ہے؟ میرے پاس آ رہی ہے ٹینشن کہ میرے بیوی سے جھگڑا ہوا، میں نے یوں کہہ دیا، میں نے طلاقیں دے دی، میں نے کہا طلاق ہو گئی، کہہ رہے کہاں سے ہو گئی، میں تو غصے میں تھا، ابے ہو گئی ہے۔ اس کو سمجھا رہے ہیں، اس کی ٹینشن کس کی کو ٹرانسفر ہو رہی ہے؟ مجھے۔ مفتی صاحب ڈراپ شپنگ جائز ہے یا نہیں؟ ہاں جائز ہے، بشرطے کہ قبضہ کر کے بیچو۔ بھائی قبضہ کون تمہارا باپ کرے گا وہاں جا کے قبضہ؟ یعنی وہ اس طرح تو نہیں کہتا، لیکن مقصد اس کا یہی ہوتا ہے۔ بھائی پھر آپ ایسا کرو کمیشن ایجنٹ بن جاؤ۔ ہاں ٹھیک ہے میں کمیشن ایجنٹ بن رہا ہوں، لیکن پھر نقصان ہوا تو کمپنی کا کمپنی تھوڑی۔ تو میں اس کو سمجھا رہا ہوں ایسا بھی نہیں ہوتا بھائی، کمیشن ایجنٹ بنو یا پورا پراپر، یا بیچنے کا وعدہ کر لو۔ اچھا مفتی صاحب اگر ہم نے وعدہ کر لیا تو کل وہ مکر گیا، میں نہیں لے رہا، میں نے کہا مکر سکتا ہے وہ، یہ تو صحیح نہیں ہوا۔ اصل میں وہ اصرار کر رہے کہ جو میں کر رہا ہوں نا غلط، اس کو بول مفتی کہ یہ جائز ہے۔ آدھا گھنٹہ 1 منٹ کے سوال پہ وہ پی جائے گا میرا، پھر بھی وہ کرے گا ضرور۔ وہ فتویٰ 3 طلاق کے 1 ہونے کا بھی لے آئے گا۔ وہ تو مجھ سے ٹرائی کے لیے پوچھ رہا تھا کہ اگر یہیں سے مل جاتا ہے 1 ہوئی ہے تو پھر تو ہمیں وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں سے جب نا امید ہو گئے تو چلو اب اہل حدیث سے ٹرائی مارو۔ اس کی ٹینشن ہم اٹھا رہے ہیں، پھر دوسرا فون، پھر تیسرا فون، بیوی بھاگ گئی ہے، ابے میں کہاں سے پکڑ کے لاؤں تیری بیوی کو اگر تیری بیوی بھاگ گئی ہے؟ پھر چوتھا فون آئے گا، مفتی صاحب آپ کے بیان سن کے میں بہت متاثر ہوا ہوں اور میرا بھی 4 شادیوں کا ارادہ ہے۔ میں تھوڑی سی ٹینشن میری ختم ہوئی نا۔ اگلا ہوگا مفتی صاحب کوئی اچھا سا رشتہ بتا دیں آپ۔ اگلا یہ مفتی صاحب کوئی اچھا سا رشتہ۔ بھائی ہم رشتوں کا کام نہیں کرتے صاحب، آپ اتنے بیانات، یار ہم صاحب آپ گھننے نہیں بنو یار، آپ اتنے بیانات کرتے ہو کہ آپ کے پاس رشتے نہیں ہوں گے۔ بھائی میرے پاس ہو یا نہ ہو میرا یہ کام نہیں ہے، میں مولوی ہوں، میرا کام بیانات کرنا ہے، میرا کام مسائل میں تحقیق کرنا ہے، یہ میری فیلڈ نہیں ہے۔ شادی دفتروں میں جاؤ، سب کسی مسلمان کا اگر کوئی بھلا چاہے، کسی کی خدمت کرو۔ آپ لوگ خود بیان میں کہتے ہو کہ جو کسی کی خدمت کرتا ہے اللہ اس کو بہت ثواب دیتا ہے، تو اب کرو نا خدمت۔ تو میں اس کو کہتا ہوں خدمت تو گٹر کے ڈھکن بھی رکھنا ہے، گٹر صاف کرنا بھی ہے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ میری فیلڈ نہیں ہے، میری جو فیلڈ ہے میں اس فیلڈ میں خدمت کروں گا نا۔ تو پھر فون لائن کاٹ دو تو پھر غصے ہوتے ہیں، بات تو پوری سنو مفتی صاحب، لائن کیوں کاٹ رہے ہو؟ میسج آنا شروع۔ تو میں ڈپریشن میں جانا شروع ہو گیا تھا۔ پھر ہم نے کیا کیا،
टेंशन देना सीखो लेना हमने इसको लगा दिया। ये नहीं कि हम लोगों के जवाब नहीं दे रहे, उसका एक प्रोसेस हमने तय किया। भाई एक एडमिन बनाओ, कॉल को फिल्टर करें, कोई रिश्तों वाली कॉल आ रही है उसको वहीं से जवाब दे दो, भाई रिश्ते विश्ते नहीं कराते हम। क्यों आप, अब मेरा एडमिन क्या करता है जब उसके पास, वैसे तो एडमिन खुद एक अल्लाह माफ फरमाए टेंशन बना हुआ है, यानी खुद मेरे लिए भी उनको लिए तो, यानी वो बेचारे के पास टाइम ही नहीं है कॉल उठाने का ना, भाई उस्मान भाई नाराज ना हो जाए कहीं, यानी वो टेंशन उनको देने के साथ मुझे भी देना शुरू कर दी उसने। अब वो के मैसेज आते हैं, सब एडमिन फोन ही नहीं उठाता। तो मैंने एडमिन से बोला भाई तू फोन तो उठा लिया कर, जब हमने किसी को असिस्टेंट बनाया वो कह रहे हैं भाई सारा दिन फोन आता रहता है, मैं सारा दिन फोन नहीं उठाता हूँ। अभी इसका भी हम हल सोच रहे हैं, जाहिर है वो भी तो इंसान है ना, 24 घंटे तो वो भी फोन नहीं उठा सकता, तो हमने कहा 1 घंटा दे दो, उसने कहा मुझे इमरजेंसी। खैर इसका मैं अभी हल तलाश कर रहा हूँ, लोगों का राब्ता कैसे हो। अब हमने उसको फिल्टर किया कि भाई इस तरीके से आपकी मुलाकात भी होगी, हमसे आप मसाइल पूछेंगे उसका जवाब भी मिलेगा, कुछ तो मसाइल ही फजूल हैं वो हम आने ही नहीं देंगे। ऐसा बंदा जो रिश्तों के लिए आ रहा है वहीं से चला जाए, भाई हम रिश्ते नहीं कराते। और कोई बीवी भाग गई है तो मैं कोई पुलिस में नहीं हूं कि आपकी बीवी पकड़ के ले आऊं मैं, तो इस तरह की चीजें तो वहीं तो फिल्टर हो के ना काम के बंदे आ जाते हैं, फिर तो वो मैं मिलता हूं उनको, मैं टाइम भी देता हूं मुलाकातों का। अब मैंने क्या किया, फ्लाइट मोड पे मोबाइल, अब लोगों के फोन आ रहे हैं, फोन बंद फोन बंद फोन बंद फोन बंद। फिर 6 घंटे बाद फ्लाइट मोड खोलता हूं तो गालियां आई हुई होती हैं, मुफ्ती साहब तकब्बुर से, कल किसी का इंडिया से मैं तकब्बुर से अल्लाह बचाए। तो मैं कहता हूं टेंशन अब लेने की नहीं हो रही, किसकी हो रही है? हाँ, तकब्बुर बहुत बुरी चीज है। तो मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं मेरे भाई, अपनी खोपड़ी की ना आपने खुद हिफाजत करनी है, कोई दूसरा आपकी हिफाजत नहीं करेगा। और इस जमाने में खोपड़ी को खराब करने वाली चीजों में सबसे ज्यादा मुअस्सिर चीज मोबाइल है। जिसको बैठे बैठे पागल होने का शौक हो, पहले जमाने में भी पागल होते थे, कोई पत्थर लगा सर पे गहरी चोट आई पागल हो गए, समझ में आता है भाई पत्थर लगने से इंसान क्या होता है, पागल। बाइक पे जाते हुए गिर गया बगैर हेलमेट के, सर पे गहरी चोट आई, पागल हो गया। बीवी ऐसी मिली, इतनी खतरनाक बीवी मिली, 2-4 साल तक बर्दाश्त किया, 5-6 साल, 10 साल के बाद जाके शौहर क्या हो गया, पागल। समझ में आता है 10 साल बीवी से फायदा भी उठाया तो चलो उसकी टेंशन भी। औरत पागल होती थी शौहर की नाइंसाफियों की वजह से, सास के तानों की वजह से, एकदम नहीं पागल होती थी, 10 साल सास के ताने बर्दाश्त करके आखिरत में बहुत बड़ा सवाब का जखीरा जमा कर लिया, 10 साल के बाद बर्दाश्त नहीं हुआ और क्या हो गई, पागल हो गई। तो चलो समझ में आया कि 10 साल सवाब भी तो कमाया ना बर्दाश्त करने का, आखिर में पागल हो गई। अब जो पागलों के केसेस सामने आ रहे हैं, बैठे बैठे क्या हो रहा है, पागल। वो कैसे हो रहा है पागल, सोने के लिए लेटा, मोबाइल में देखा जी मौलाना तारिक साहब का बयान आया है, उसके नीचे फिर कुछ नेगेटिव कमेंट्स पढ़ना शुरू कर दिया, भाई ये मौलवी ऐसे, आइंस्टाइन के साथ मौलाना तारिक साहब की तस्वीर, वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहे हैं। अब जो मजहब से मोहब्बत करने वाला है वो डिप्रेशन में जाना शुरू होगा। थोड़ी देर में आया डॉलर मजीद महंगा हो गया, तीसरे नंबर पे पेट्रोल मजीद महंगा हो गया, चौथे नंबर पे इतने लोग पाकिस्तान से भाग रहे हैं, आप कहते हो मैं तो भाग नहीं सकता, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। ये खबरें पढ़ पढ़ के सुन सुन के और फिर मौलवियों की आपस के झगड़े भी होते हैं उसमें, वो मौलवी कह रहे हैं ये ऐसा है, वो दूसरा मौलवी कह रहा है ये ऐसा है, तीसरा मौलवी कह रहा है ये ऐसा है, कोई खवातीन के हुकूक पे बात कर रहा है तो खवातीन को ऐसा बना के पेश करता है, कोई मर्दों के हुकूक पे बात कर रहा है तो ऐसा। इतनी खिच पिच खिचड़ियां पकते पकते बैठे बैठे पागल होना, किसी को देखना होना तो इस तरीके से इंसान क्या हो जाता है, पागल हो जाता है। उसका तरीका ये है मेरे भाई, अपनी जानों पे रहम करो, मोबाइल को उठा के लॉकर में रख दो। मैं इसलिए नहीं रख पा रहा कि मुझे सोशल मीडिया में इन रहना पड़ता है, समझ। अच्छा, पागलों की एक और किस्म भी है जो लोगों को पता नहीं है लेकिन वो भी पागल होते हैं, वो होते हैं जो व्लॉगर्स को देख रहे होते हैं, वो व्लॉग्स जिनका आपकी अमली जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं, वो भी पागल होते हैं। व्लॉगर्स ने इस तरह भी पागल किया, लेटरीन में बैठा हुआ है, अब मैं आया हूँ थका हुआ हूँ, मैं वॉशरूम में, शुक्र है नीचे वाला पोर्शन नहीं दिखा रहा, सिर्फ ऊपर का दिखा रहा है, मैं बैठा हुआ हूँ, लोग देख रहे हैं, मिलियंस लोग देख रहे हैं, मिलियंस लोग। खवातीन के, मैं आटा गूंद रही हूँ, मैं आलू काट रही हूँ, अब मैं सुबह उठ के मैं आलू काटती हूँ, फिर मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, एक्चुअली मैं उनको वैन में बिठाती हूँ, बहुत काम होते हैं मेरे सारा दिन, मिलियंस लोग देख रहे हैं। यार हमारे देसी घी पे इतराज हो रहा है जिसमें हमने थोड़ा मैसेज दे दिया कि यार देखो बच्चे कितने प्यारे होते हैं, अच्छे लगते हैं ना बाप के साथ काम में हाथ बटा रहे हो। और वॉशिंग मशीन पे एतराज हो रहा है कि वॉशिंग मशीन, वो कपड़े धोने वाली वॉशिंग मशीन नहीं थी भाई, वो थी घी के लिए, उसमें कभी कपड़े नहीं धुले। अच्छा खैर, तो लेटरीन में बैठा हुआ हूं मैं बहुत थक गया हूं, अब मैंने सोना है, अब मैं बर्गर खा रहा हूं, अब मैं बोतल पी रहा हूं। ये भी पागलों की, वो पागल नहीं है जो व्लॉग बना रहा है, उसको पता है कौम पागल है उसको क्या पता है, उसको पता है कौम क्या है, वो तो बहुत अक्लमंद है, उनको तो मैं अप्रिशिएट करता हूं कि यार इस बेरोजगारी में तुम्हारे पास कोई हुनर नहीं था,
کتنا اللہ نے تمہیں دماغ دیا ہے کہ کیسے پیسہ کمایا جاتا ہے. حلال تو ہے, میں حرام نہیں کہہ رہا اس پیسے کو. پاگلوں سے تو پیسے کمانا بہت ثواب کی بات ہے, لیکن قوم پہ ہوتا ہے کہ یہ بھی تھوڑے دنوں میں تم بھی پاگل ہو جاؤ گے. پھر نا وہ ولاگرز ہیں نا, جب آپ نے آج ان کا ولاگ دیکھا, وہ لیٹرین میں بیٹھا ہوا تھا اور آپ کا ڈیٹا ہی ختم ہو گیا. ان کو یہ ٹینشن ہوتی ہے یار جہی سے بیلنس ڈلواؤ, اٹھا کب ہے لیٹرین سے, واش روم سے بیلنس ڈلواؤ, بیلنس یہ دیکھنے کے لیے کہ واش روم میں بیٹھا ہی تو نہیں ہے ابھی تک. صبح اٹھ کے دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہ یار کوئی نیا کلپ آیا ہے ان کا کہ نہیں آیا. تو اس کا مطلب آپ مینٹلی کیا ہو چکے ہو, پاگل. پاگلوں دیکھو کسی نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس بیٹھو جو خود پاگل نہ ہو, تو وہ تمہیں بتائے گا دیر آر ویریس ٹائپس آف پاگلز. جتنی پاگلوں کی قسمیں دریافت ہوئی ہے نا, اتنی دنیا میں کسی چیز کی قسم نہیں ہے. جو بھی تھوڑا بہت ایب نارمل ہے نا, اس کا مطلب وہ تھوڑا سا پاگل ہے, تھوڑا سا پاگل ہے. مثال کے طور پر کچھ لوگوں کو دیکھا ہوگا بیٹھے ہوئے ہیں نا, یوں ٹانگ ہلا رہے ہوتے ہیں, دیکھا ہے آپ نے بھائی, آپ نے دیکھا ہوگا بیٹھے ہوئے نا یوں, آپ مذاق سمجھ رہے ہیں, حقیقت میں یہ پاگل ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ کہیں نہ کہیں ایب نارملٹی اس بندے میں ہے, ورنہ نارمل آدمی بیٹھا ہے تو یوں آرام سے بیٹھا ہوگا, یوں کر کے ٹانگ. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے پاس جب کوئی آتا تھا نا, ایک صاحب آئے, بڑے زبردست آدمی تھے, بڑے آفیسر تھے وہ, تو وہ میز پہ ایک وہ رکھی ہوئی تھی پلاسٹک نا, جو میزوں کے اوپر نہیں رکھی ہوتی, تو وہ بیٹھے ہوئے حضرت سے بات کر رہے ہیں, پلاسٹک کو نا یوں کر کے گھما رہے ہیں, یوں فولڈ کرتے ہیں پھر سیدھے. میں حضرت کے چہرے کو دیکھ رہا تھا, حضرت کا چہرہ غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا, حضرت کا بس نہیں چل رہا تھا, بھائی تو چھوڑ دے آرام سے بیٹھنا, ہمیں الجھن ہو رہی ہے دیکھ. لیکن مہمان تھے اکرام میں, کچھ کہہ نہیں رہے تھے. پھر حضرت نے فرمایا بیٹھ کے پوری ریڑ لگا دی اس کی, پلاسٹک کی کیا کرتی, ریڑ لگا دی. تو کچھ بیٹھے ہوئے ہوں گے یوں کر رہے ہوں گے, کچھ یوں کر رہے ہوں گے, کچھ بیٹھے ہوئے بلا وجہ کھجا رہے ہوتے ہیں. ایک نفسیاتی ڈاکٹر نے بتایا کہ ہمارے پاگل خانے میں نا ایک شخص آیا, تو بالکل نارمل تھا, ہم اس سے بات چیت کرتے تھے, ہمیں لگا یار یہ تو کہیں سے بھی پاگل نہیں ہے, تو یہ تو بہترین ذہین آدمی ہے. کہہ رہے جب وہ سونے کے لیے لیٹا نا, تو سر یوں اوپر رکھا ہوا اس نے, تکیے پہ نہیں لگایا ہوا, تکیے سے تھوڑا اوپر. ڈاکٹر کہتے ہیں میں نے کہا تیری گردن میں درد ہو جائے گا. اس نے کہا یہ تکیہ پہلے سے ایک اور اوپر رکھا ہوا ہے, نیچے رکھا ہوا ہے. یعنی اس کو یہ وہم ہو گیا تھا کہ یہ دو تکیے ہیں, ہر جگہ اس کو یہی وہم ہوتا تھا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اگر آپ پاگل نہیں ہیں تو میری بات سمجھ میں آ جائے گی. یعنی اس کو یہ وہم تھا کہ تکیہ آلریڈی رکھا ہوا ہے, لہذا وہ گردن, اور پوری گردن اکڑ جاتی تھی صبح تک. اب آپ بتاؤ یہ کوئی حیرانگی کی بات ہے؟ یہ تو پاگل کی بہت ساری عجیب نفسیاتی لوگوں کی قسمیں ہوتی ہیں. کچھ لوگ صبح شام غریبوں کو برا بلا کہتے ہیں, سمجھ لو کہ کیا ہے, پاگل ہیں, مینٹل کیا ہو گیا ہے, کھوپڑی کیا ہو گئی ہے. اور پاگل جہاں بھی ہوگا نا اس کے پیچھے ڈپریشن ہوگی. خوش آدمی پاگل نہیں ہوتا, یہ ذہن میں رکھنا. خوشیاں انسان کو نارمل لائف کی طرف لے آتی ہیں. پاگل ہمیشہ وہ ہوتا ہے جو کسی اسٹریس اور ڈپریشن میں ہو, کسی اسٹریس اور ڈپریشن میں. پھر وہ اپنی ڈپریشن کو چھپانے کے لیے بھی مسکرا رہا ہوتا ہے میڈیا پہ آ کے, بلا وجہ غریبوں کو بولا بالا کہتا رہے گا, یہ کرتا رہے گا. اصل میں وہ اسٹریس میں ہوتا ہے, کسی ٹینشن میں ہوتا ہے وہ. تو یہ نفسیات کا علم جو ہے نا, یہ بڑی گہرا علم ہے, اس کو پڑھنا چاہیے, لیکن کسی ایکسپرٹ کی کتاب پڑھیں, ورنہ جنہوں نے ایکسپرٹ کی نہیں پڑھی وہ خود پاگل ہو گئے پڑھ کے. میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں, میرا صبر بھی ہے. تو میں نے جو بات شروع, یہ بھی میں آخری بات یونیورسٹی والی میں بات کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں, پہلے میں موبائل کی جلدی سے 2 منٹ میں کمپلیٹ کر دوں. دیکھو موبائل کا استعمال ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ نہ کریں, مفید معلومات بھی آپ کو موبائل ہی سے ملتی ہیں, سوشل میڈیا سے ملتی ہیں. اس میں بھی 2 انتہائیں ہیں. کچھ تو یہ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا استعمال ہی نہ کرو, موبائل کو ہمیشہ کے لیے لاکر میں ڈال دو. یہ بھی غلط ہے. آپ کو سوسائٹی کا پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کیا ہو رہا ہے, بہت ساری چیزوں میں آپ پیچھے رہ جاؤ گے. اور یہ بھی مت کرو جو آپ نے ابھی کیا ہوا ہے, ہر وقت موبائل, ہر وقت موبائل, ہر وقت موبائل. اس سے تھوڑے دنوں میں آپ پاگل ہو جاؤ گے. آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, آپ صرف دیکھ دیکھ کے پاگل ہو جاؤ گے. آپ تو اعتدال سے کام لو. اعتدال کا مطلب کیا ہے میں اب آپ کو بتاتا ہوں. دیکھو سوشل میڈیا کی مثال ہے گھوڑے کی. آپ گھوڑے کی پشت پہ جب سوار ہوتے ہو, آپ سوار ہوتے ہو یا گھوڑا آپ پہ سوار ہوتا ہے؟ سوشل میڈیا ایک تیز رفتار آلہ ہے جو فاصلوں کو ختم کر دیتا ہے. آپ لاہور کے کسی ڈاکٹر کو سننا چاہتے ہو, ایک طریقہ ہے یہاں سے آپ جہاز میں جاؤ یا ٹرین میں جاؤ, ایک طریقہ اس کا چینل سبسکرائب کرو اور روزانہ ویڈیو سنو. تو گھوڑا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تیز رفتار گھوڑا جو آپ کی ٹریولنگ کو کیا کر رہا ہے, تیز کر رہا ہے نا. سوشل میڈیا, اب میں یہاں بیٹھا ہوں, امریکہ میں لوگ بیان سن رہے ہیں میرا, اگر وہ سوشل میڈیا استعمال نہ کریں تو میرا بیان سننے کے لیے ان کو یہاں آنا پڑے گا. تو سوشل میڈیا ایک گھوڑے کی طرح ہے, تیز رفتار گھوڑا. تو گھوڑا صحیح استعمال ہو, پہلی شرط یہ کہ آپ نے گھوڑے پہ سوار ہونا ہے, گھوڑے کو اپنے اوپر سوار نہیں کرنا. دوسری شرط یہ ہے کہ گھوڑے کی لگام آپ کے ہاتھ میں ہو, آپ کی لگام گھوڑے کے ہاتھ میں نہ ہو.
آپ اپنے حساب سے موڑ سکیں. تیسری بات یہ جو سب سے امپورٹنٹ ہے, گھوڑے پر سوار ہونے سے پہلے آپ کو پتا ہو کہ میں کیوں سوار ہو رہا ہوں, میں نے جانا کہاں ہے. سوار ہونے کے بعد فیصلہ نہیں کرنا میں نے جانا کہاں ہے, کہ چلو گھوڑا جہاں لے جائے گا میں وہاں جاؤں گا. آپ گھوڑے پہ سوار ہوئے, گھوڑا چلنا شروع, لوگ کہہ رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں, جہاں گھوڑا لے جائے گا وہاں جا رہا ہوں. اس سے بڑا دنیا میں کوئی بیوقوف ہے؟ تو سوشل میڈیا سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میں یوٹیوب پہ یہ چینل کھول کے دیکھ کیوں رہا ہوں, میں یوٹیوب پہ جا کیوں رہا ہوں, فیس بک پہ جا کیوں رہا ہوں. یہ فیصلہ پہلے کرنا ہے آپ نے. جانے کے بعد تو یوٹیوب اور فیس بک آپ کو گھمائے گا. ابے کیا ہو گیا, آپ نے موبائل ویسے ہی کھول کے دیکھا نا, ویسے ہی بیٹھے بیٹھے تکلیف ہوئی, کچھ یوں کیا یوں کر کے, کوئی خوبصورت سی لڑکی آئے گی, ابے یار اگلا دیکھو کیا ہے, پھر آئے گا ڈالر اور مہنگا ہو گیا, یار یہ تو بڑی ٹینشن والی خبر ہے, ذرا اس سے متعلق اور خبریں دیکھتا ہوں, انڈیا چاند پہ پہنچ گیا. تو یہ اس کا آپ کو اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ آپ نے پہلے فیصلہ کرنا ہے کہ مجھے دیکھنا کیا ہے. آپ کی طبیعت خراب ہے, میڈیکل کوئی ایشو ہے, تو آپ یوٹیوب پہ جا رہے ہو, کوئی ڈاکٹر کا اچھا چینل ہے, تو پہلے آپ لکھو بھائی, اس پہ سرچ کرو, پھر اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو تلاش کرو, اس کا چینل سنو, پھر 2-4 اور کا سنو. دائیں بائیں جو کچھ آ رہا ہے اس سے آپ کو کوئی دلچسپی بولو نہیں ہونی چاہیے. آپ پشاور جا رہے ہو, ٹرین میں آپ جا رہے ہو, راستے میں کتنے اچھے اچھے مناظر آ رہے ہوتے ہیں, کسی بیوقوف کو دیکھا کھڑکی سے چھلانگ لگا لے کہ یار یہ چونکہ بڑا اچھا ایک منظر آیا, میں جا رہا ہوں, تم لوگ میں اگلی ٹرین سے آ جاؤں گا. ابے بھائی یہ منظر کی بات میں دیکھ لینا, ابھی تو اپنی منزل کو فوکس کر. تو پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے میرے بھائی, پہلے سے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یوٹیوب پہ, فیس بک پہ, انسٹاگرام پہ آپ نے دیکھنا کیا ہے. یہ پوائنٹ نوٹ کر لیں. دوسرا کام, وہاں جانے کے بعد آپ نے اس پہ سوار ہونا ہے, میڈیا نے آپ کے اوپر سوار نہیں ہونا. وہ ایک ہی چیز ہے جس کی 3 مختلف تعبیریں ہیں, تو آپ کو پتا ہونا ہے. آپ نے کوئی مذہبی بات دیکھنی ہے, مسئلے کی تحقیق کرنی ہے, تو وہ آپ لکھ کے سرچ کریں, اسی کو فوکس کریں, دائیں بائیں نہ جائیں. اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں یا کہہ سکتے ہیں, کہتے تو نہیں ہے لیکن میری اس بات پہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی بہت ساری دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم سرچ کچھ کرنے چلے تھے لیکن کوئی بہت زبردست ویڈیو سامنے آ گئی, اس سے ہمیں بڑی مفید معلومات مل گئی. کیونکہ اگر ہم یہی دیکھ کے یوٹیوب پہ دیکھیں گے کہ کیا دیکھنا ہے, تو یوٹیوب یا فیس بک پہ بہت دفعہ اچھے اچھے کلپ آ رہے ہوتے ہیں جن سے بڑی نالج مل جاتی ہے. تو میں بھی خود اس کا قائل ہوں, تو یہ کام بھی کریں. اس کے لیے آدھا گھنٹہ رکھ لیں دن میں, آدھا گھنٹہ وہ رکھیں کہ بس اٹرم شٹرم دیکھنا ہے. نہیں یہی بات میرا خیال ہے, اٹرم شٹرم کا مطلب یہ ہے کہ بس ویسے ہی دیکھنا ہے, شاید کوئی مفید بات سامنے آ جائے, لیکن اس کو پابند کریں. آدھا گھنٹہ نہیں ہو رہا, 1 گھنٹہ کر لو. ہماری قوم نہ آدھا گھنٹہ, نہ 15 منٹ, نہ 1 گھنٹہ, لامحدود. جب ویلے بیٹھے ہوں گے فوراً موبائل نکال کے اٹرم پٹرم دیکھنا شروع. اور قوم میں ویلے زیادہ ہیں. ویلے لوگ کیا ہیں؟ اور جو قوم میں مفید لوگ ہیں نا, جن کی صلاحیت فارغ وقت میں کسی بہت اچھے کام میں سرب ہو سکتی تھی, ان کی صلاحیت بھی اس میں برباد ہو رہی ہے. جب فارغ بیٹھے ہوں گے ایک دم نکال کے دیکھنا شروع, یوں انہوں نے کیا ہوا یہ آیا, بھائی اس کو محدود کرو آپ. ابے لوفری کا بھی تو کوئی ٹائم ہونا چاہیے نا. اس کو میں لوفری سے تعبیر کر رہا ہوں کہ آپ نے یوٹیوب نکالا, یوں کیا بھائی یہ لگایا, کیا آیا بھائی دیکھیں کوئی نیا کچھ آیا ہوا ہے, تو اس کو کریں. یہ لوفری حرام چیز کی طرف نہ جائیں کہ لوفری میں آپ لڑکیاں دیکھنا شروع کر دیں. ویسے ہی کہ یار دیکھیں بھائی سوشل میڈیا پہ کیا چل رہا ہے, تو یہ بھی دیکھ لیں آپ. لیکن اس کو کیا کریں, آدھا گھنٹہ ہو. جیسے ہم آدھا گھنٹہ گپ شپ کے لیے لگاتے ہیں, لوفری کرتے ہیں, کوئی کام نہیں ہوتا یار, میں سارا دن کام تھوڑی کرتا رہوں گا, یار بیٹھ یار. میرے پاس لوفری ہوتی ہے کہ میں اپنی مرغیوں کے پاس جا کے بیٹھ جاتا ہوں, دیکھتا ہوں یہ انڈے سے چوزا نکلا کہ نہیں نکلا, کوئی نکلنے میں دشواری ہو رہی ہے, آپریشن کرتا ہوں میں, ٹھیک ہے نا. ایک دفعہ ایک چوزا میں نے آپریشن کر کے نکالا, سر اندر رہ گیا, ٹانگیں باہر. بڑا حسین منظر تھا وہ, کیونکہ چوزا جو ہے نا پیچھے سے ٹانگ مارتا ہے تو آگے سے سر نکلتا ہے اس کا. پیچھے سے ہم نے پہلے آپریشن کر دیا, وہ ٹانگیں ہوا میں مار رہا ہے, سر نکل نہیں رہا آگے اس کا. ایک نیوٹن اسی طرح تو سائنس کے قوانین ایجاد کرتا تھا. تو ہماری لوفری یہ ہوتی ہے, گائے کے پاس جا کے بیٹھ گئے, بکری کے پاس خیریت پوچھی. کل میں گیا ہوں, بکری کا دودھ کسی نے 2 دن سے نہیں نکالا, تو اس کا دودھ ایک ٹھن خراب ہو گیا. خیر, تو سوشل میڈیا پہ میں بھی ایسا کرتا ہوں. میں آدھا گھنٹہ, پونا گھنٹہ تو نہیں, آدھا گھنٹہ میں ایسا کرتا ہوں کہ یار دیکھو چل کیا رہا ہے مارکیٹ میں. اسی میں پھر یہ نیگیٹو کمنٹس, سائنسدانوں کے ساتھ مولانا طارق جمیل صاحب کی تصویر لگا دی کہ بھائی وہ سائنسدان یہ کر رہے ہیں اور مولانا طارق جمیل صاحب حوروں کے فضائل. تو یہ مجھے آدھا گھنٹہ, پونے گھنٹے سے پتہ چلتا ہے. باقی سارا دن یہ موبائل فلائٹ موڈ پہ میری جیب میں رہتا ہے, ایسی کی تیسی. کیونکہ سوائے اسٹریس, ڈپریشن, ٹائم ویسٹنگ کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. آدھا گھنٹہ, پونا گھنٹہ بہت ہے. اور ایک لوفری کا ٹائم ہم نے اور موبائل پہ رکھا ہوا ہے گھر والوں کے ساتھ. وہ یہ ہوگا کہ بھائی گھر والوں کے ساتھ آدمی کیا ٹائم
पास करे, उनको भी तो गपशप चाहिए, तो अब बैठ के क्या गपशप लगाएं? 1 साल हो गया शादी को, 2 साल हो गए, गपशप बातें क्या हो जाती हैं? जब शादी होती है तो शुरू में कितनी बातें होती हैं ना, पैदाइश से लेके अपने तक के सारे हाल हवाल मियां बीवी एक दूसरे को सुनाते सुनाते अब बातें खत्म। अब पता है फड्डे शुरू होने का टाइम शुरू हो गया, अब लड़ाई होगी, अब वो कोई बात करेगी तो उसको भी गुस्सा आएगा, उसको भी। तो जो लड़ाई का टाइम है वो जब शुरू हो जाए तो फिर बजाय लड़ने के बेगम के साथ बैठ के कोई मुशायरा देख लो, कोई मजाहिया शायरी देख लो, कोई प्रैंक देख लो, जायज प्रैंक हो, तो ये बेगम के साथ लिड्डो खेल लो। पहले लिड्डो खेलते थे लोग, अब वो लिड्डो का दौर गया। अब क्या है, एलईडी पे कुछ लगा लिया आपने, बेगम सुना है भाई वो चलो वो नया प्रैंक आया है, सुना है नादिर अली का, देखते हैं भाई। मैं नहीं कह रहा नया आया है, मैं मिसाल दे रहा हूँ ठीक है। या और किसी का आ गया तो थोड़ा सा इंजॉय कर लेते हैं आदमी। इससे ज्यादा 3 चीजें हो गई मोबाइल के इस्तेमाल में। एक तो ये कि आपको वाकई कोई जरूरत है वो सर्च करें आप, और 2 चीजें लोफरी के लिए। एक बेगम के साथ कुछ आपने प्रोग्राम देखने हैं तो वो मुतय्यन कर लो, भाई प्रैंक आ रहे हैं। एक पंजाबी में बड़ा जबरदस्त वो मजाहिया आता है, वो बड़ा, उसका नाम मेरे जहन से निकल गया, मैं उसे पंजाब में मेरी बातचीत भी हुई। वो क्या कर रहा है जी, ऑर्डर कर रहा है कि जी वो आपके यहाँ इतनी देगे हैं, वो बड़ा ऑर्डर है ना, और इतनी देगे अगर हम आपसे बनवाएं तो कितने पैसे बनेंगे। उसने बताया जी इतनी देगो, वो बड़ा खुश हो रहा है कि अब तो देगे ही देगे। आखिर में कहते हैं 1 पाव चावल पहुंचा दे हमारे यहाँ ठीक, एंटरटेनमेंट के लिए, खुश होने के लिए, क्या है, अच्छी चीज है। वो नादिर अली का था ना, वो जब मैंने पहला प्रैंक देखा ना नादिर अली का, वो घर वालों के साथ बैठ के ही देखा था मैंने, तो घर वालों के इस बहाने आदमी टाइम दे देता है ना। तो वो मैंने प्रैंक देखा नादिर अली का, लोग कह रहे हैं मुफ्ती होके प्रैंक देख रहे हैं। भाई बेगम के साथ, बच्चों के साथ आदमी मुफ्ती या डॉक्टर नहीं होता। मैं अब बेगम को लेके बिठाऊं, उसको बोलूं तुमने 5 टाइम नमाजें पढ़ी, खुशू से पढ़ी हैं, सद्दा साहब किया था अगर गलती हुई थी, तो ये थोड़ी होता है। घर वालों के साथ तो, घर में तो वैसे भी कोई मुफ्ती होता ही नहीं है, घर में तो आदमी शौहर होता है, और शौहर आपको पता है क्या होता है बेचारा। तो वो नादिर अली का प्रैंक फर्स्ट टाइम जो मैंने देखा ना, उसमें वो बंदा आया कि गोश्त खरीदने के लिए, तो उसने कहा ठीक है जी 1 किलो गोश्त आपका। फिर फोन पे कहता है 2 गधे और गिरा दे, देखा गोश्त खिला रहे तो हमें। उसने कहा आपने गोश्त बोला है ना, तो बड़ा एक मजाहिया सा वो होता। तो ये एंटरटेनमेंट के लिए, जायज एंटरटेनमेंट हो, इसके लिए भी थोड़ा टाइम, यानी 3 चीजों में मोबाइल को लिफ्ट कराना है आप। एक मुफीद नॉलेज के लिए, उसमें तो जितना टाइम लगता है ठीक है, आपको 1 घंटा भी लग सकता है, 2 घंटा भी, लेकिन फिर उसमें अपने हदफ से आपने हटना नहीं है। दूसरा एवं कि देखें इस दुनिया कहां जा रही है, कमेंट्स पढ़ने के लिए आधा घंटा बहुत है, उसके लिए बहुत ज्यादा हो गया, आप 1 घंटा लगा लो उसके लिए। और तीसरा, घर में बच्चों को टाइम देने के लिए बच्चों के साथ कोई ऐसा प्रोग्राम देख लिए जो जायज भी हो और उससे जहनी तफरी भी हो। इसके अलावा इस मोबाइल को उठा के आप सुबह ऑफिस जाते हुए घर पे रख दिया करो। ऑफिस जाते हुए घर पे रखने का फायदा ये भी होता है कि आपकी बेगम फोन करके पूछ भी नहीं सकती कि आप कहाँ हो, क्योंकि इस पे बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं, इस पे बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं। आदमी कहीं टेंशन में बैठा हुआ है, बेगम का फोन आ गया, फोन नहीं उठाएगा तो मसला, फोन उठाएगा वो किसी मुसीबत में फंसा हुआ है, बेगम अपनी किस्से लेके, वो तलाकें हुई हैं इस तरीके से। तो इस तरह इसको कंट्रोल करने की मेरे भाई जरूरत है, वरना बर्बाद हो जाओगे। वो जो मैं बात कर रहा था जल्दी से समेट के बस खत्म करता हूँ। मौलाना तारिक जमील साहब की तस्वीर आई है 3-4 साइंसदानों के साथ, बताया कि ये क्या कर रहे हैं और ये साइंसदान क्या कर रहे हैं। उसमें मैंने बताया ना कि मौलाना तारिक जमील साहब एक मजहबी लीडर हैं, तो उनको मजहबी रहनुमाओं से कंपेयर करें। आपने क्या करना है, पंडितों की तकरीरें चलाएं और मौलाना तारिक जमील साहब की चलाएं, आप कंपेयर करें, देखो यार ये कैसा बयान कर रहे हैं और वो कैसा। आप ईसाई पादरियों की और इनकी चलाएं, समझते हो कि नहीं समझते, फिर पता चलेगा। मुकाबला हुस्न में मर्द और औरत का मुकाबला नहीं किया जाता, औरतों का औरतों के साथ, मर्दों का। आपने क्या किया जी, मुकाबला हुस्न में गए, खातून आ रही हैं बड़ी खूबसूरत, मिस वर्ल्ड है ये, और फिर उनके मुकाबले में आदमी आ रहा है, सूट टाई में ना, फिर दोनों को कंपेयर किया जा रहा है, तो ये मुकाबला ही गलत होगा भाई। औरत का मुकाबला औरत से, आदमी का मुकाबला आदमी। तो स्कॉलर मजहबी है, उसका मुकाबला मजहबी स्कॉलर के साथ होगा। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, ये जो लोग आजकल मुझ पे बड़ा तंज कर, मुझ पे नहीं कर रहे, यूनिवर्सिटी वालों पे कर रहे हैं कि ये मजहबी स्कॉलर्स को आप लोग यूनिवर्सिटियों में क्यों घुसा रहे हो, मुफ्ती तारिक मसूद के यूनिवर्सिटियों में बयान क्यों हो रहे हैं, यूथ क्लब वाले क्यों जा रहे हैं, समझता है बात को। तो इसका जवाब ये है, देखो इस्लाम दूसरे मजाहिब की तरह नहीं है। लोग ये कहते हैं कि पंडित को कभी देखा कॉलेज में जाके बयान करते हुए, कभी पादरी को देखा, हालांकि वो भी होता है, पादरियों को भी, पंडितों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन पादरियों का तो बहुत बड़ा किरदार है उनकी सोसाइटी में। इतना तो नहीं है जितना मुस्लिम स्कॉलर्स का है, उसका तो 10वां हिस्सा भी नहीं है, लेकिन ये भी नहीं है कि बिल्कुल ही कलदम हो। तो खूब समझ लो, ये इस्लाम के बरहक होने की दलील है। इस्लाम आपको हर शोबे में गाइड करता है, और अगर आपने यूनिवर्सिटियों में उलमा पर पाबंदी लगा दी ना,
تو آپ کی سوسائٹی میں جو تھوڑی سی خیر نظر آ رہی ہے نا وہ خیر بھی ختم ہو جائے گی. تھوڑی سی جو خیر بچی ہوئی ہے نا, ان یونیورسٹیوں کے ٹیچرز اور طلبہ کا مذہب سے تھوڑا بہت رشتہ ہے, یہ رشتہ اگر ختم ہو گیا تو فیوچر میں آپ خیر کی امید نہ رکھیں, خیر کی امید نہ رکھیں. آپ دیکھ لو جو ہمارے ہاں تصویر کا ایک رخ دیکھا جاتا ہے, میں اس پہ انشاءاللہ مستقل بیان کروں گا. ابھی چونکہ میری فلائٹ ہے نا تو مجھے تھوڑا اسپیڈ میں بات کرنی پڑے گی, وہ مزہ نہیں آئے. اس ٹاپک پر میں انشاءاللہ کسی وقت مزید ڈیٹیل سے بات کروں گا, کیونکہ ہمارے ہاں انسٹاگرام پہ, ٹک ٹاک پہ, یوٹیوب پہ, فیس بک پہ ایک پوری لابی ہے جو صرف علماء کا سے لوگوں کو بدگمان کرنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے. اور اس لابی کی بیس پتہ ہے کیا ہے؟ علماء کو سائنسدانوں کے مقابلے میں لانا اور مذہب کو سائنس کے مقابلے میں لانا, حالانکہ دونوں کا مقابلہ بنتا ہی نہیں ہے. مذہب کا مقابلہ دوسرے مذاہب کے ساتھ ہوگا, سائنسدانوں کے ساتھ نہیں ہوگا. کل ایک صاحب مجھ سے ملے, انہوں نے کہا کہ بہت سے سائنسدان تو خدا کے وجود کے منکر ہیں, اس کا مطلب سائنس خدا کو نہیں مانتی. میں نے کہا دیکھو, کوئی سائنٹسٹ اگر خدا کا انکار کرے گا نا تو ایز اے سائنٹسٹ نہیں کرے گا, وہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے. ڈاکٹر عبد القدیر خان سائنسدان تھے یا نہیں تھے؟ 5 ٹائم کے پکے نمازی تھے. اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اتنا بڑا سائنسدان 5 ٹائم نماز پڑھتا ہے لہذا 5 نمازیں سائنس سے ثابت ہو گئی ہیں, یہ کہنا درست ہوگا؟ بھائی وہ ڈاکٹر عبد القدیر خان اگر 5 نمازیں پڑھ رہے ہیں تو وہ ایز اے سائنٹسٹ نہیں پڑھ رہے, ایز اے مسلم پڑھ رہے ہیں وہ. تو اگر کوئی سائنسدان خدا کا انکار کر رہا ہے یا مذہب کا انکار کر رہا ہے تو ایز اے سائنٹسٹ نہیں کر رہا, وہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے. کوئی سائنسدان مذہب کو مانتے ہیں, کوئی مذہب کو نہیں مانتے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ سائنس مذہب کا انکار کرتی ہے کہ نہیں کرتی. سائنس یہاں خاموش ہے, یہ سائنس کا ٹاپک ہی نہیں ہے. اب مجھے ایک بات بتاؤ, سائنسدان کیا کہتے ہیں, عمران خان کو دوبارہ آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے؟ کیا کہتے ہیں سائنسدان سے؟ بولے گا بھائی مجھے کیا پتا آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے, یہ میرا ٹاپک ہی نہیں ہے. عجیب بات ہے, لاکھوں شعبے ایسے ہیں جہاں ہم سائنسدانوں کو رائے دینے کی اجازت نہیں دیتے. ہم کہتے ہیں تمہارا ٹاپک نہیں ہے, لیکن مذہب میں ہم نے سائنس کو گھسیڑ دیا ہے کہ سائنسدان اور مولویوں کا مقابلہ کرا دیا آپس میں, حالانکہ دونوں کی فیلڈ کیا ہے, الگ الگ ہے. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. کل میرے پاس وہ ڈاکٹر آئے تھے نا رشیا کے, کہاں ہے وہ, ایک بندہ یہاں بیٹھا ہوا تھا, ان کے دوست تھے رشیا سے ڈاکٹر آئے تھے, وہ شاید بیان میں تھے بھی چلے گئے. وہ جب آئے نا بے وقت آئے ملاقات کرنے, لیکن میں نے کہا چلو یار بیچارے اتنی دور سے, میں نے کو ٹائم دیا. میں پھر جب ٹائم کسی کو دیتا ہوں اپنی گائے اور مرغیوں کی زیارت لازمی کرواتا ہوں, چاہے کتنا بڑا آدمی ہو. ایسی کی تیسی بڑے بڑے لوگ آتے ہیں, میں کہتا ہوں گائے دکھا رہا ہوتا ہوں ان کو, بھائی ہمارے پاس آنے کا کی قیمت ہے, ہماری گائے دیکھنی بھی ہے, اس کی تعریف بھی کرنی ہے آپ نے. تمہارا باپ بھی یہ نہیں کہنا مصعب یہ کیسی گائے ہے, آپ کو بولنا پڑے گا اچھی گائے ہے اور یہ بکری بھی بہت اچھی ہے اور کتنی خوبصورت مرغے اور مرغیاں اور مور, ورنہ آؤ نہیں ہمارے پاس. جب ٹائم ہوتا ہے تو دکھاتا ہوں, ایسا نہ ہو ہر آدمی اب آئے. تو میں نے کل وہ ڈاکٹر صاحب کو نا میں لے گیا مرغیوں کے باڑے میں, بس یہ بات کر کے میں بیان ختم کر رہا ہوں, مرغیوں کے باڑے میں لے گیا. یہ خوب سمجھو, میرے پاس مثالیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں, آسان آسان, لیکن وہ بہت عقل مندوں کے لیے بہت خاندانی ہوتی ہے. میں ان کو لے گیا تو میری مرغی بیٹھی ہوئی تھی انڈوں پہ اور اس میں سے چوزے نکل چکے تھے. میں نے اندر کیج کی صفائی کرنی تھی نا تاکہ وہ جگہ صاف ستھری ہو. میں جب وہ ڈاکٹر صاحب کھڑے ہوئے, ان کے لیے میں نے چائے بنوائی اور میں اس کی صفائی کر رہا ہوں اور گپ شپ بھی لگا رہا ہوں. اتنے میں نے ایک منظر دیکھا جو میں روز دیکھتا ہوں. مرغی نے کیا کیا, مرغی کے جو دانا کھانے کی جگہ ہے وہ چوزوں کی پہنچ سے اوپر ہے, ٹھیک ہے نا. مرغی اٹھی, اس ایک ایک دانا اٹھا کے توڑ کے نیچے پھینکتی اور چوزوں کو کھلاتی. آئی بات سمجھ میں؟ جاتی اوپر سے ایک دانا اٹھاتی, یوں کچلتی, پھر چوزوں کے بیچ میں پھینکتی, خود نہیں کھا رہی تھی, پھر جاتی, پھر دانا اٹھا کے نیچے پھینکتی اور چوزوں کو کھلاتی. میں نے ڈاکٹر کو بولوانے ڈاکٹر صاحب, کیونکہ ڈاکٹروں کے بگڑنے کا اندیشہ بہت ہوتا ہے, یہ خدا کے انکار میں ان کا خطرہ, کیونکہ سائنس پڑھ رہے ہیں نا تو ان کو مولوی لوگ تو ان کو سمجھ میں ہی نہیں آتے. میں نے کہا یار یہ ڈاکٹر صاحب کو ابھی سے میں یعنی انسان تو بنے ہوئے تھے اور ذرا اچھی طرح بنا دوں. میں نے کہا ادھر آئیے. میں نے کہا دیکھو آپ کا جو, اگر آپ, وہ تو انسانوں کے ڈاکٹر بن رہے تھے, اگر آپ جانوروں کے ڈاکٹر بن رہے ہوتے نا تو آپ کی جو لمٹ ہے نا وہ یہاں تک ہے کہ مرغی کے بارے میں آپ پڑھیں گے, وہ یہ پڑھیں گے کہ یہ کیا کرتی ہے, اس کی عادت ہے کہ جب اس کے چوزے نکلتے ہیں تو یہ اوپر سے ایک ایک دانہ اٹھاتی ہے, توڑ کے چورا چورا کر کے اپنے چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے بچوں کو کھلاتی ہے. پہلے ان کا پیٹ بھرتی ہے, اس کے بعد خود کھاتی ہے. یہاں تک سائنس ہے. سائنسدان کے, جانوروں کے ڈاکٹر کو زیادہ پتا ہوگا کہ یہ اس نسل کی مرغیاں یہ کام کرتی ہیں, اور فارمی مرغیوں کو یہ توفیق, ان کو ماں کی ممتا ہی نہیں. خیر وہ پھر وہ الگ, فارمی مرغیوں کے خلاف پھر ہم کھاتے بھی ہیں, پھر بولتے بھی ہیں ان کے خلاف. میں نے کہا یہ عمل کیوں ہو رہا ہے, یہ آپ کا ٹاپک نہیں ہے, یہ مولوی کا ٹاپک ہے. کون ہے جس نے اس کے دل میں ایسی شفقت ڈال دی, ایسی محبت ڈال دی,
21 پہلی دفعہ بیٹھی ہے وہ انڈوں پہ, نہ کبھی اس نے کسی کو بیٹھتے ہوئے دیکھا, 21 دن تک بیٹھی رہی ہے انڈے گھما. خدا کی قسم اتنا مشکل, آپ اعتکاف میں مسجد میں 10 دن بیٹھ کے